الحمدللہ آج ہم نے سورہ قصص کی تلاوت کی، اور آج ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا، جو ملکہ کے تخت کے بارے میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ کون وہ تخت لے کر آئے گا، تو جو تخت ہے اس کے بارے میں جو کہ جن تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی۔ تو ایک جن ہے جس کا نام عفریت نام تھا، جو قرآن میں ذکر ہوا، قال عفریت من الجن، تو وہ اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، لیکن اس سے بھی زیادہ جلدی لانے کا ایک اور بندے نے کہا، جو جس کا نام نہیں بتایا گیا، جس کا صرف یہ بتایا گیا کہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو کتاب وہ اس وقت کون سی تھی؟ چونکہ قرآن ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے اندر زبور جو ان کے باپ کے اوپر نازل ہوئی وہ بھی چل رہی تھی، اور تورات بھی چل رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے مطابق یا اس دور کے مطابق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کتاب تھی وہ آسمانی وہی کتابیں تھی، اور اس کا علم تھا اس کے پاس۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا، اور وہ تخت لے آیا۔ ہمارے لیے اس سارے معاملے میں کیا سبق ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو جن ہیں وہ اتنے طاقتور ہے، اتنا ان کے پاس طاقت ہے اور ہر لحاظ سے وہ بہت آگے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جلدی لانے والا کون تھا؟ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو کہ جن نہیں تھا، کیونکہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا تھا، قال عفریت من الجن، اور اس کے بعد جب ذکر ہوا تو وہ کتاب کے علم والا کو ہوا، اور وہ کتاب کے علم والا جن نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آج ہم یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ اس کتاب کا علم جس کے پاس ہوگا وہ بہت طاقتور ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں گوجرانوالہ کے اندر لوگ کہتے ہیں گوجرانوالہ میں کہ پہلوانوں کا شہر۔ تو پہلوان وہ نہیں جو جسمانی طور پر مضبوط و طاقتور ہو، پہلوان وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مضبوط ہو، برداشت کرنے والا ہو، بہادر وہ ہے۔ اور اللہ کے نزدیک تو سب سے بہترین تو وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والا ہے۔ تو یہ جو کتاب کا علم جن کے پاس ہے، اللہ نے جن کو کتاب کا علم دیا ہے، وہ گویا سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اللہ کے علم کی وجہ سے بھی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفا کا باعث ہے، اور یہ جو قرآن ہے اس قرآن کے بڑے معجزے ہیں۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس قرآن کی بدولت، اس علم کے بدولت جو انسان ہے وہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے جو اس کتاب کے علم کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ پھر قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ پھر چوپایوں سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور ہمارے ہی معاشرے میں ادھر ہی موجود ہیں وہ لوگ جو اس نہج پر چلے جاتے ہیں، جو اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ جو کتاب ہے اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔